نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل سے یہودی کا مسلمان ہونا۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے، زید بن ثنا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ لگا کہ مدینہ میں ایک رسول آئے ہیں تو میں نے انہیں دیکھنے گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبوت کا چہرہ دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ حق ہے۔ ہماری کتابوں میں جو نشانیاں ہیں وہ سب ان میں سے ہیں، بس 2 نشانیاں ابھی باقی ہیں۔ ایک نشانی تو یہ کہ ان کا علم ان کے غصے پر سبقت لے جائے گا، یعنی برداشت زیادہ ہوگی، غصہ کنٹرول میں رہے گا۔ اور دوسری نشانی یہ کہ کوئی جاہل ان کے ساتھ جتنی زیادہ جہالت والا معاملہ کرتا جائے گا، ان کی برداشت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب ایسی نشانیوں کا پتہ کسی بیان وغیرہ سے تو نہیں لگتا، بلکہ معاملات سے پتہ لگتا ہے۔ کوئی معاملہ کسی کے ساتھ کریں تب پتہ چلے گا کہ کس میں کتنا علم ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کیوں نہ ان دونوں نشانیوں کو چیک کروں، چنانچہ میں اس مقصد سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب رہا، موقع کی تلاش میں رہا۔ چنانچہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ تھے۔ ایک بدھو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے قبیلے کے کچھ لوگ ایمان لا چکے ہیں اور وہاں پر قحط آ چکا ہے، آپ مجھے کچھ دے دیں تاکہ میں جا کر ان کی مدد کر سکوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں۔ زین بن سکتہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت آگے بڑھا اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھ سے کچھ پیسے لے لیجئے، فلاں دن فلاں وقت میں مجھے فلاں درخت کی کچھ کھجوریں واپس کر دیجئے گا، ادائیگی میں ابھی کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہودی کی بات سنی تو فوراً فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں تم سے قرض تو لے سکتا ہوں، مگر باغ کی تخصیص نہ کرو کہ فلاں باغ ہی دے دو، تم مجھے ابھی پیسے دے دو، میں تمہیں کھجور میں ادا کر دوں گا اور معینہ وقت میں ادا کر دوں گا۔ زید بن سکتہ فرماتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا، چنانچہ میں نے کچھ درہم وغیرہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈیل کر لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیسے اس دیہاتی صحابی کو دے دیے اور فرمایا کہ یہ پیسے میری طرف سے ان کو دے دینا تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکیں۔ راوی زید بن ثنا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک معین آنے میں 2 یا 3 دن باقی تھے، جب میں نے 2-3 دن پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت آپ جنازے پر تشریف لے کر جا رہے تھے اور چاروں جلیل صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں مجمع کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قمیض کو اس جگہ سے پکڑا جہاں قمیض اور تہبند ساتھ ہوتے ہیں، وہاں سے پکڑ کر غصے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ پھر میں نے کہا کہ میرا قرضہ ادا کرو جو تم پر ہے۔ اے محمد، تم لوگ
حق ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہو۔ پہلی چیز قمیض پکڑ لی، دوسری چیز غصے سے دیکھا، تیسری چیز سخت بات کہہ کر ادائیگی کا مطالبہ کیا، چوتھی چیز باپ دادا کا تانا بھی دیا۔ لیکن یہ چاروں باتیں کوئی چھوٹی نشانی نہیں ہیں، بہت بڑی ہیں۔ زید بن ثنا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، مجھے غصے کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے دشمن، میں یہ سن رہا ہوں کہ تو نے میرے نبی کو یہ کہا، اللہ کی قسم اگر تیرے حق بعد کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ دیکھیے غصے کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹرول دیکھیے، عمل بھی وہ اپنی شریعت پر ہی کرتے رہے۔ زید بن ثنا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اسی وقت مسکراہٹ اور بشاشت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، ہم دونوں تمہارے کسی اور سلوک کے مستحق ہیں، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے کہتے کہ اچھی طرح حق ادا کرو اور میں اسے کہتا کہ اچھی طرح تقاضا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر جاؤ، جتنا اس کا قرض ہے اتنا ہی ادا کرو، مزید 3 دن سنا وہ ادا کرے گا جو تم نے اس پر غصہ کیا۔ زید بن ثنا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کھجوریں دیں جتنا میرا قرض تھا، مزید اور بھی دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ یہودی بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ گھر والے ہی دیکھ کر دیندار نہیں بن پاتے۔ معلوم ہوا کہ قرض واپس مانگنے والا اگر سختی کرے تو اس کے برتاؤ کو برداشت کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کا قرض فوراً ادا کر دو۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔ جزاک اللہ۔